آج ہم بات کریں گے رمضان، روزہ۔ رمضان کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ رمضان روزے کی فضیلت کیا ہے؟ روزہ ایک فرض عبادت ہے جو رمضان میں رکھا جاتا ہے۔ رمضان کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی ایک فرض عبادت کے لیے چنا ہے، وہ ہے روزہ۔ سورج نکلنے سے پہلے سے سورج غروب ہونے تک ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، 100% جسے کہتے ہیں ابسٹیننس، ہر چیز سے دور رہتے ہیں، کھانے پینے کی۔ روزے کا مطلب صرف فزیکلی بھوکا رہنا نہیں ہوتا ہے۔ روزہ ہم اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارے اندر اسپرچول ڈیولپمنٹ ہو، اسی لیے ہم فزیکل بھوکے رہتے ہیں۔ تو رمضان کی پہلی فضیلت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنے ایک فرض عبادت کے لیے مقرر کیا ہے، سلیکشن کیا ہے۔ تو روزہ فرض ہے۔ اسلام کی 5 بنیاد ہیں جو فرض ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اس کے بعد دوسرا، نماز قائم کرو۔ تیسرا، روزہ رکھو۔ چوتھا، زکوٰۃ ادا کرے۔ پانچواں، حج ہے اور چھٹواں جہاد ہے۔ تو روزہ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ اپنی فرض عبادت کے لیے چنا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے یہ۔ رمضان کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے اور سارے تمام جن اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کی 3 فضیلتیں ایک ہی روایت میں ہیں۔ پہلا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب مغفرت عام ہے، جس کو لینا ہے لے لے مغفرت اللہ سے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، مغفرت طلب کر سکتے ہیں اللہ سے۔ اللہ کی مغفرت عام ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، جہنم سے بچنا آسان ہے اس مہینے میں۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ سرکش جن اور شیاطین قید ہے، بہکانے والا بند ہے، پھسلانے والا، وسپرز دینے والا بند ہے اس مہینے میں۔ اسی طرح اس مہینے کی اور ایک فضیلت یہ ہے، اس ماہ کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اللہ نے جس کو موقع دیا، مال و دولت عطا کی، وہ ضرور عمرہ کرے۔ اسی طرح اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن کہے گا، اے اللہ، یہ بندہ میرے لیے راتوں میں جاگتا رہا، تلاوت کرتا رہا، نماز میں مجھے پڑھتا رہا، اور روزہ کہے گا کہ یہ میری وجہ سے بھوکا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ قیامت کے دن دونوں روزہ اور قرآن ضد کریں گے، اڑ جائیں گے کہ اے اللہ، یہ میری وجہ سے بھوکا رہا، یہ مجھے پڑھا، مجھے تلاوت کیا، اس کی مغفرت کر۔ اور اللہ تعالیٰ دونوں کی بات رد نہیں کریں گے اور دونوں قبول کریں گے۔ گویا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن دونوں سفارشی بنیں گے۔ جو روزے قیامت اللہ کے پاس لڑیں گے ہمارے لیے، تو روزے کو ہم مکمل کریں گے جیسا اس کا حق ہے، اور قرآن کی تلاوت کریں گے، راتوں میں قیام کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن ہمارے آڑ بن جائیں گی، ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ روزے کے اجر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ تو ہم روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے ہم کو۔ لیکن اس کی کنڈیشن ہے کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے، روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہٰذا جس روز تم روزہ ہو فحش گوئی نہ کرنا، فحش گوئی نہ کرے، گندی باتیں نہ کرے۔ آگے فرمایا بےہودہ باتیں نہ کرے۔ اگر کوئی گالی کرے، گالی گلوچ کرے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اور لڑائی کرے یا گالی گلوچ کرے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزہ رکھنے کا اجر بے شک اللہ تعالیٰ ہی دے گا، بٹ اس کا کنڈیشن ہے کہ ہم اس میں گناہ نہ کریں۔ روزے کی اور ایک فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے جنت کے لیے ایک اسپیشل ڈور ہے جہاں سے روزے دار داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تو ایک دروازہ خاص ہے جس کا نام ہے ریان، جہاں سے روزے دار داخل ہوں گے، جہاں سے روزے دار داخل ہوں گے۔ جنت کے ہر دروازے کی ایک الگ اہمیت ہے، الگ اسٹیٹس ہے۔ ہر دروازہ ہر ایک کام کے لیے مخصوص اور خاص ہے۔ ریان ایک ایسا دروازہ ہے جو روزے دار کا اسٹیٹس بتاتا ہے۔ اس دروازے سے جو بھی گزرے گا فرشتے سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ یا یہ بندی کثرت سے اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سارا مہینہ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا رہتا ہے، تو ہم اور آپ کے لیے جہنم سے مغفرت پانا بہت آسان ہے، جس میں ہم اللہ سے اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت روزانہ جہنم سے لوگوں کو نجات دیتا رہتا ہے۔ ہر روز ہم اس مہینے میں اچھے اعمال کر سکتے ہیں جس سے کہ ہم اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں، اللہ کو راضی کروا سکتے ہیں، جہنم سے پناہ پا سکتے ہیں۔ رمضان میں قیام اور سیام کرنے والا اس کا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن خزیمہ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نماز قائم کروں اور روزہ رکھوں اور زکوٰۃ ادا کروں تو میرا حساب کس کے ساتھ ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو توحید پر قائم رہا، نماز ادا کیا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا تو روز قیامت تیرا حساب صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ صدیقین اور شہداء نیکسٹ 2 درجے ہے انبیاؤں کے بعد والے، 4 درجے ہیں ٹوٹل۔ انسانوں میں جو سب سے ہائیسٹ لیول ہے وہ ہے انبیاء، سیکنڈ سٹیٹس ہے صدیقین، اور تھرڈ سٹیٹس ہے شہداء، اور فورتھ سٹیٹس ہے صالحین۔ تو صدیقین اور شہداء کا سٹیٹس سیکنڈ اور تھرڈ پہ آتا ہے، تو ہم سیکنڈ یا تھرڈ کیٹیگری میں ہو سکتے ہیں ہمارے نتیجے کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے روزے کو قبول کرے، ہم تمام کو صحیح روزے کا حق ادا کرنے والے بنا، اور ہم تمام کی مغفرت فرمائے، آمین۔